یقیناً آپ خود سے یہ سوال کرتے ہوں گے کہ جب سب کچھ ناممکن لگ رہا ہے تو یہ حالات کیسے بدلیں گے۔ ہمارے یہ خیالات ہمیں آہستہ آہستہ نا امیدی کی تاریکی میں کھینچ لاتے ہیں اور ہمارا دل بے بسی سے بھر جاتا ہے اور آنکھیں امید کی ایک کرن کی تلاش میں رہتی ہیں۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایسا کون سا عمل آپ کی دعاؤں کو قبولیت کی دہلیز تک پہنچا سکتا ہے؟ تو آج ہم ایسے ہی کچھ اشاروں کے بارے میں جانیں گے جن میں اللہ دعا کی قبولیت کی نوید دیتے ہیں، جن میں اللہ تعالی ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کی ہر پکار کو سنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ آپ ذرا اس آیت پر غور تو کریں، آپ کا رب آپ کو کتنے پیار سے جواب دے رہا ہے، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے، اور تمہارا رب اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین بھی ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ ہم پہلے مرحلے تک تو پہنچ جاتے ہیں، مگر دوسرے مرحلے تک پہنچنے میں بہت وقت لگتا ہے، کیونکہ دل یہ نہیں مانتا کہ جو چاہیے وہ نہ ملے، مگر رفتہ رفتہ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے، کبھی گرا کر تو کبھی سنبھال کر۔ وقت لگتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے۔ کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، کوئی اپنا بنے یا نہ بنے، اللہ ہی سب کا سب سے بڑا کارساز ہے، اور یہ دنیا نہ تو آپ سے کچھ لے سکتی ہے نہ آپ کو کچھ دے سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ڈر، خوف اور مایوسی نہ تو آپ کے دکھ کم کر سکتے ہیں اور نہ آپ کے لیے خوشیوں کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ وہ رب صرف آپ کے یقین اور صبر کو آزماتا ہے۔ جب ہم ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کو دکھائی دیتے ہیں۔ جب ہم اس کائنات میں خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں تو اللہ کو اپنے ساتھ کھڑا پاتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے ارادے اور یقین کو توڑ کر ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آپ کی بہتری کس میں ہے آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ سب میرا اللہ جانتا ہے۔ آپ یقیناً اپنے لیے بہت کچھ سوچتے ہوں گے، بہت سے منصوبے بناتے ہوں گے، اور یہی سوچتے ہوں گے کہ اب میرا کام ضرور ہو جائے گا۔ آپ اصل میں صرف آسانی رکھ لیتے ہیں، اور آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو فیصلہ آپ اپنے لیے لے رہے ہیں کیا اس میں آپ کے لیے خیر ہے، کیا آپ کا وہ منصوبہ یا آپ کا وہ فیصلہ مستقبل میں آپ کی خوشیوں اور بہتری کا باعث بھی بنے گا۔ یاد رکھیں، ایک انسان رب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ مستقل طور پر دنیا والوں سے اپنی کوئی خوشی خرید سکتا ہے اور نہ ہی مستقل راہیں۔ وہ آپ کو صرف بتانا چاہتا ہے کہ کون ہے جو آپ کے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ سکے۔ اللہ آپ کے دل میں جھانک لیتا ہے، پھر جب وہ آپ کا خالص یقین دیکھ لیتا ہے تو یقین کرے وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تمہارا اللہ بہت قریب ہے اور جلد قبول کرنے والا ہے۔
آپ تو وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے در پر آئے ہیں۔ آپ کا تو مایوس ہونا بنتا ہی نہیں، اور اس ذات سے کیا مایوس ہونا جس کے کن سے دنیا ہے، وہ رب جو آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو بڑے قریب سے دیکھتا ہے اور اسے جوڑتا ہے، اس ذات سے کیسی مایوسی، خود کو مطمئن کر لیں۔ اتنا جان رکھیں وہ رب بہترین منصوبہ بناتا ہے، وہ بہترین فیصلے کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ اللہ بناتا ہے، اور بے شک اللہ سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ آپ سنا کریں دل لگا کر جو آپ کو بتاتا ہے۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ اس سے جڑنے والے غنی ہو جاتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ اس کی زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے۔ اور جان رکھیں اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے، پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے۔ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آپ بس اللہ پر توکل رکھیں، یہ مت سوچیں کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کریں کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دیں، اور جان رکھیں آپ کا صبر آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ نے آپ کو سنبھال رکھا ہے۔ وہ جانتا ہے آپ نے اپنے اندر کیا چھپا رکھا ہے۔ آپ کا نمازوں میں یوں رونا اور آسمان کو یوں خاموشی سے دیکھنا، وہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھیں، جلد اللہ آپ تک اپنی مدد بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ جب دعاؤں کا جواب فوراً نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں۔ اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ہماری نگاہ میں ہو۔ اللہ نے کس کو کس سے کب ملوانا ہے اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، آپ نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ اللہ کی محبت میں رنگ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، بلکہ آپ نے دنیا میں رہ کر تو ثابت کرنا ہے کہ آپ کو اللہ سے کیسی محبت ہے۔ بس دل میں یہ جذبہ رکھیں کہ اللہ کی پسند اور رضا کو سب سے پہلے رکھنا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بس یقین رکھیں، پھر دیکھیں وہ کیسے اس یقین کی ڈور کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ دعا مانگی ہی اس لیے جاتی ہے کہ وہ قبول ہوں، اور وہ قبول ہوتی بھی ہیں لیکن وقت پر۔ بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں۔ سنو سفر اب ختم ہونے کو ہے، منزل آپ کے قریب ہے۔ آن قریب آپ کے آنسو خوشی کے ہوں گے، آپ کی زندگی پھر سے مسکرا اٹھے گی انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی میں ان سب کے لیے دل سے دعا گو ہوں جنہوں نے مجھ سے کمنٹس میں دعا کی ریکویسٹ کی ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں اتنی خوشیاں عطا کر دے کہ آپ کے دل پھر کبھی کسی دکھ کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرما دے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔